السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ ارشاد ربانی ہے، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والی چیز ہے۔ محترم حضرات، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں تاریخ و واقعات کا ایک دلکش مجموعہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی پیش خدمت ہے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا فرزند ملک صالح گمراہ وزیروں کو لے کر حلب کے اندر جا چکا تھا اور دمشق کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بغیر کسی کا خون بہائے قبضہ ہو گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ملت اسلامیہ کو متحد کرنے کے لیے بار بار ملک صالح کو پیغام بھیجا، لیکن ملک صالح چونکہ چال باز وزیروں کے نرغے میں تھا، جو بھی قاصد جاتا وہ اس کا جواب ملک صالح کے بجائے وہ خود ہی دیتے۔ چنانچہ اس کی تفصیل آپ کے سامنے ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب سب سے پہلے قاصد کو دمشق سے حلب میں بھیجا تو اس قاصد نے پوری بات کہی۔ اس کے بعد مکار وزیروں نے اس قاصد کو قید خانے میں ڈال دیا۔ حالانکہ یہ دنیا کا اصول ہے، تمام حکومتوں کا اصول ہے کہ قاصد کی جو سفارت کا کام کرتے ہیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے دشمن ملک کے قاصد کی اپنے ملک کے لوگوں سے زیادہ حفاظت کرتا ہے۔ لیکن ملک صالح کے گمراہ وزیروں نے اس کو قید میں ڈال دیا۔ ملک صالح اتنا خوف زدہ تھا کہ اس کو ڈر تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کہیں دوبارہ حلب نہ آ جائیں اور یہاں پر ہم پر حملہ نہ کر دیں۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دوسرے قاصد کو بھیجا تو ملک صالح نے کہا کہ قاصدوں کو قید کرنے کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی ہم پر حملہ کر دیں گے، اس لیے قاصد کو بھیج دیا جائے۔ اس قاصد نے جب اپنی بات کہی تو ملک صالح سے پہلے مکار وزیروں نے جواب دینا شروع کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آخری بات قاصد نے کہی کہ آپ بالمشافہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے ملاقات کر لیجئے۔ اس پر وزیروں نے کہا کہ اگر وہ سلطنت نوریہ کا اتنا سچا ہے تو تنہا حلب آ جائے۔ قاصد نے کہا نہیں، سلطان اپنی فوج کے ساتھ کسی جگہ پر آ جائیں اور آپ لوگ بھی آ جاؤ، ملاقات کر لو تاکہ آپس کے مسائل حل ہوں۔ گمشتگین اور ان جیسے وزراء نے اس قاصد کو راستے میں قتل کر دیا، اور حلب کے اندر چونکہ باطنیوں کی اکثریت تھی، مصر کے اندر جو باطنی تھے، فرقہ باطنہ ایک فرقہ تھا جو مصر کے اندر تھا، جس پر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ختم کر دیا تھا، لیکن وہ لوگ حلب کے اندر بہت اکثریت میں تھے، ان کے اندر فدائی لوگ موجود رہتے تھے۔ چنانچہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فرقے پر پابندی لگائی تھی، کیونکہ یہ فرقہ اہل سنت والجماعت کو، ان کے بزرگوں کو، ان کے علماء کو، ان میں ممتاز شخصیات کو برابر قتل کرتا تھا۔ یہ اپنے خنجر کے اندر، تلوار کے اندر ایسا زہر پلاتے تھے کہ اگر ہلکا وار بھی لگ جائے تو پھر سامنے والا جام شہادت نوش کے بغیر نہ رہ سکے۔ سلطان صلاح الدین نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فرقے پر پابندی لگائی تھی، اور شام کے اندر ان کی اکثریت تھی۔ مکار اور گمراہ وزیروں نے سلطان ملک صالح سے کہا آپ اس فرقے پر سے پابندی ہٹا دیں۔ ملک صالح نے کہا ہم اپنے والد کے اصولوں کے خلاف نہیں چل سکتے ہیں۔ اس پر ان وزیروں نے کہا صلاح الدین ایوبی کسی وقت بھی حملہ کر سکتے ہیں، اور ان سے بچنے کے لیے ہمارے ساتھ
میں افراد کا ہونا ضروری ہے، اور یہ لوگ لڑائی کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان پر پابندی لگائی تھی وہ ایک سیاسی پابندی تھی۔ اس موقع پر ان کمبختوں نے جھوٹ بولا، یہ سیاسی پابندی نہیں تھی بلکہ یہ دینی ملت حمیت اسلامی سے لبریز پابندی تھی، کیونکہ یہ لوگ سمجھیے کافر تھے اور ملت اسلامیہ کے افراد کو قتل کرتے تھے، اس لیے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے پابندی لگائی تھی۔ لیکن ان گمراہ لوگوں نے سلطان ملک صالح سے پابندی ہٹوا دی۔ سلطان ملک صالح نے کہا ٹھیک ہے پابندی ہم ہٹا دیں گے، لیکن آپ کو ہمیں قربانی دینی پڑے گی۔ اس پر ان لوگوں نے کہا ہم میں سے ہر فرد آپ کے دشمن کو یعنی صلاح الدین ایوبی کو ایک آدمی ختم کر سکتا ہے، چونکہ یہ لوگ اپنی تلواروں کے اندر زہر وغیرہ لگائے رہتے تھے۔ آگے قصوں میں ہم بتائیں گے کہ آپ دیکھیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فوج میں یہ حشاشین یعنی باطنی فرقہ کے لوگ کیسے داخل ہوئے اور یہ سلطان پر حملہ کرنے کے لیے گئے، آخر پکڑے کیسے گئے۔ آپ سے گزارش ہے آپ ہماری اگلی قسط ضرور دیکھیں۔ ادھر عیسائیوں کی حالت سنیں۔ عیسائی کا یروشلم کا جو عیسائی بادشاہ تھا وہ انتقال ہو گیا فالج کے اٹیک کی وجہ سے، اس کی جگہ پر بھی ایک نوعمر لڑکا شاہ عمری کا جو لڑکا تھا وہ تخت نشین ہوا۔ اتفاق کی بات ہے کہ سلطنت اسلامیہ کے سب سے عظیم سلطنت کا لڑکا بھی 11 سال کا، اور یروشلم میں عیسائیوں کا جو تخت نشین ہوا وہ بھی 11 سال کا۔ یہ دو ایسے واقعات ہیں جس نے تاریخ کے رخ کو موڑ دیا ہے، چونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اصل عیسائی دشمنوں ہی کو ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ ہمیشہ تاریخ کا حاصل یہی ہے کہ اپنے غداری کرتے ہیں، پہلے اپنوں کو بھی کچھ سمجھانا پڑتا ہے، ان سے کچھ لڑنا پڑتا ہے، اس لیے بیچ میں یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ آگے الصلیبیوں سے جو جنگ ہوگی وہ ہم تفصیل سے بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ قسط اگلی ضرور دیکھیں اور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ تاریخ کی سچی کہانی، سچی حقیقت آپ کے سامنے اشکارا ہو سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔